دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عرب شریف میں 1922 سے پہلے ترکی کی حکومت تھی جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یورپین کنٹری تھی، عیسائی اور یہودی، تمام لوگوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر تھا تو وہ سلطنت عثمانیہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا، لیکن وہ ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی، بھائی ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے لوگ ترک عربی ہیں، یعنی غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمان نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لان آف ارمن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا، جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکی کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا۔ حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا، لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مزارات تھی ان تمام کو شہید کر دیا گیا، ان تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور آپ کو بتا دیں حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے یا بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا تھا اس دن بہت بڑا جشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے غیر مسلم جو دیش ہیں ان کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج ان تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودیہ عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔